اسی طرح رجب کے مہینے میں جو آدمی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس مہینے کی خاصیت ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے دوسرے مہینوں میں وہ نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا روزے شروع کر دیتے اور رکھتے رہتے ہم سمجھتے تھے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے رہتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی رجب آیا کہ آپ روزے چھوڑ دیتے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ نہیں رکھیں گے، یعنی کبھی سارے رجب روزہ رکھا، کبھی سارے رجب میں روزہ نہیں رکھا۔ ہمارے لیے سہولت دے دی کہ جو رکھنا چاہے رکھ بھی سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی سکتا ہے اس مہینے میں۔ اور پھر اس مہینے میں جب چاند نظر آتا تھا نا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ویسے تو جس مہینے کا جب بھی چاند نظر آئے یکم، اس کو دیکھ کے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اہلّ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ لیکن اس مہینے کا رجب کا جب آپ چاند دیکھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند والی دعا کے علاوہ ایک اور دعا بھی مانگتے تھے۔ وہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ برکت دے رجب کے مہینے میں جو ہم عبادتیں کریں، ہماری عبادتوں میں برکت دے دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، ہماری صحت میں برکت دے دے۔ اسی طرح اگلا مہینہ شعبان آ رہا ہے، شعبان کے مہینے کی عبادتوں میں بھی برکت دے دے، زندگیوں میں بھی برکت دے دے، صحتوں میں بھی برکت دے دے، اور رمضان میں ہمیں پہنچا دے۔ یہ آپ 2 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے۔ اگر ہم نے آپ نے چاند دیکھنے کے وقت یہ دعا نہیں مانگی تو رجب کا مہینہ تو ہے، اب بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور بلکہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگ کے بس کر دو، نہیں، جو دعاؤں میں شامل کر لو، اس کو کر سکتے ہو۔ دعا جو ہوئی ویسے نہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، بیماریوں سے محفوظ رکھ، نیکی کی توفیق دے۔ تو یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لو۔ رجب اور شعبان میں مانگتے رہو، اللہ قبول کرنے والے رمضان عطا فرما دیں گے۔ ورنہ بھی ہماری زندگی کا کوئی ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ ایک سانس کی بھی نہیں گارنٹی کسی کے پاس کہ یہ جو سانس اندر جا رہا ہے یہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، مشاہدات ہیں۔ ابھی ہماری چشتیاں میں ایک جنازہ ہوا، خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، اسلام آباد گئی۔ اب اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں جی ہماری والدہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی بیماری نہیں، کوئی معذوری نہیں، اپنی بیٹی کے پاس گئی اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ تو ہے نا جی، موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، خود بخود وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ رمضان ملے گا، شعبان ہی ملے گا کہ نہیں، رجب ہی پورا ہوگا کہ نہیں۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کو تو تشبیہ دی گئی ہے پانی کے بلبلے کے ساتھ۔ یہ بارش ہو رہی ہو، پانی کا قطرہ گرتا ہے، پھول جاتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی وہ پھٹ بھی جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا، فرمایا حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے۔ ہم دھوکہ کھائے بیٹھے، تکبر کر لیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بھئی یہ مہینہ مقدمہ ہے اصل میں رمضان المبارک کے مہینے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے۔ اب مجھے ایک یاد آ گیا،
ہمارے بڑے محسن مہربان حافظ محمد ابراہیم صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، رمضان سے 3-4 مہینے پہلے نا مشورے شروع کر دیتے تھے مسجد کے بارے میں، قرآن کون سنائے گا، سنے گا کون، مسجد کا پتھر کہاں سے ملے گا، ٹوٹیاں کیسے بنانی ہے، باتھ روم کیسے بنانا ہے، واش وائٹ کیسے کروانا ہے، مشورے، پنکھوں کا کیا مسئلہ، یعنی 3-4 مہینے پہ صرف مشورے ہی نہیں، پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے، کبھی پشاور جا رہے، کبھی لاہور جا رہے، کبھی کراچی سے تصویریں منگوا رہے کہ جی تمہارا وضو خانہ کیسے بنا ہوا ہے ہمیں بھی، یہ ساری یعنی استقبال رمضان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ رمضان سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دو تاکہ رمضان کی عبادات میں خلل نہ آئے، نہ ہمارے روزوں میں خلل آئے، نہ تراویح میں خلل آئے، نہ قرآن کریم کے سننے سنانے میں خلل آئے۔ تو اس مہینے میں جب آپ عبادت کرو گے، اللہ کی طرف توجہ کرو گے، اس کی برکت سے اگلے مہینے بھی ہمارے آسانی سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد